ڈرامہ سیریل محافظ کی آنے والی ایپیسوڈ میں زوار ایک ساتھ کئی بڑے امتحانوں میں گھرتا نظر آئے گا۔ ایک طرف اسے ہر قیمت پر پارس کی حفاظت کرنی ہے، دوسری طرف ندیم کی مشکوک سرگرمیاں اس کے شک کو مزید مضبوط کر رہی ہیں، جبکہ ادھر اعجاز بخت بھی زوار کے سامنے ایسی شرط رکھ دیتے ہیں جو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو کیا زوار وقت رہتے دشمنوں کی سازش بے نقاب کر پائے گا؟ کیا وہ ندیم کو وہاب درانی سے خفیہ رابطے کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا وہ اپنے بیمار باپ کی آخری خواہش پوری کرتے ہوئے ریشم سے نکاح کر لے گا؟ آئیے آج کی ریویو میں ان تمام سوالوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زوار کی واپسی کی۔ زوار تو واپس آنے کے حق میں بالکل نہیں تھا، کیونکہ وہ پارس کے رویے سے سخت دل برداشتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں پارس کے لیے نہیں بلکہ بہزاد صاحب کے لیے واپس جانا چاہیے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر پارس کو کچھ ہو گیا تو بہزاد صاحب بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ دوست کی یہی بات زوار کے دل پر اثر کرتی ہے اور وہ تمام گلے شکوے بھلا کر دوبارہ پارس کا باڈی گارڈ بننے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ادھر زوار کی واپسی سب سے زیادہ آفتاب، ندیم اور شاہین کو پریشان کر دیتی ہے۔ آفتاب کو یقین تھا کہ زوار کے خاندان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن زوار کے اچانک سامنے آ جانے سے اس کے سارے منصوبے خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ البتہ یہاں ایک بات کافی عجیب محسوس ہوتی ہے۔ آفتاب نے سلمیٰ اور اس کے والدین پر ظلم تو کر دیا، مگر اسے یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ زوار کے اصل گھر والے نہیں ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سلمیٰ کے والدین برسوں سے اسی گھر میں ملازمت کرتے رہے ہیں اور آفتاب بچپن سے انہیں دیکھتا آیا ہے۔ پھر جب اس کے آدمیوں نے تشدد کی ویڈیو بنا کر اسے دکھائی ہوگی تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ لوگ تو پہلے سے ہی اس گھر کے ملازم ہیں۔ لگتا ہے ڈرامے کی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے شاید اس پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ادھر زوار کی واپسی پر صرف آفتاب ہی نہیں بلکہ پارس بھی سخت ناراض نظر آتی ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر بہزاد صاحب نے دوبارہ اس شخص کو اس کا باڈی گارڈ کیوں مقرر کر دیا ہے جسے وہ ہر وقت اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی ہے۔ اسی دوران پارس گھڑ سواری کے لیے جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے گھوڑے سے گر پڑتی ہے۔ اس معمولی حادثے کو بھی اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا سانحہ پیش آ گیا ہو۔ آفتاب اور ندیم فوراً اس کا الزام بھی زوار پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پارس تو آفتاب کے مشورے پر رائڈنگ کے لیے گئی تھی۔ اصل سوال تو یہ بنتا ہے کہ اگر پارس بچپن سے ہی گھڑ سواری کرتی آئی ہے تو ایک بار گر جانے پر اتنا شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ حادثات کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، لیکن اس ڈرامے میں ایسا لگتا ہے کہ پارس جو بھی قدم اٹھاتی ہے اس کے بعد پورا گھر ایک نئی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اسی موقع پر ندیم کو وہاب درانی کی کال موصول ہوتی ہے۔ وہ فوراً ایک طرف جا کر خوشی سے اطلاع دیتا ہے کہ زوار نے آپ کی پرنسس کو گھوڑے سے گرا دیا ہے۔ یہ سن کر وہاب درانی غصے میں چیخ اٹھتا ہے، کیا وہ زوار کے ساتھ کر کیا رہی تھی؟ ندیم جان بوجھ کر آگ میں مزید گھی ڈالتے ہوئے بولتا ہے، بھائی اب میں کیا بتاؤں، وہ دونوں رائڈنگ ایریا میں کیا کر رہے تھے؟ رائڈنگ ہی کر رہے ہوں گے۔ اسی لمحے زوار کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اچانک وہاں آ جاتا ہے۔ زوار کو دیکھتے ہی ندیم واضح طور پر گھبرا جاتا ہے اور فوراً بات بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ لگتا یہی ہے کہ زوار نے پوری گفتگو نہیں سنی، ورنہ اتنی جلدی ندیم کا راز کھل جاتا اور کہانی آگے نہ بڑھ پاتی۔ لیکن زوار کو ضرور احساس ہو جاتا ہے کہ ندیم کسی ایسے شخص سے بات کر رہا تھا جو بہزاد صاحب اور پارس کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب زوار کا شک مزید گہرا ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ ندیم کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھے گا۔ لیکن یہاں ایک بات واقعی حیران کرتی ہے۔ ایک طرف بہزاد صاحب جیسے بااثر انسان ہیں جن کی اپنی اور اپنی بیٹی کی جان کو مسلسل خطرہ لاحق ہے،
اور دوسری طرف زوار ہے جو خود ایک تربیت یافتہ پولیس افسر رہ چکا ہے۔ ایسے میں ان دونوں کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ گھر کے اہم افراد کی کالز اور مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے؟ اگر ہر وقت نگرانی ہوتی تو شاید دشمنوں کی سازشیں اتنی آسانی سے کامیاب نہ ہوتی۔ خیر، آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارس اپنے والد بہزاد صاحب سے وعدہ کرتی ہے، آج کے بعد میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے، آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں کروں گی۔ لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اس مصیبت یعنی زوار کو دوبارہ میرا باڈی گارڈ کیوں بنا دیا؟ اتفاق سے زوار یہ ساری بات سن لیتا ہے۔ پارس کی یہ بات اسے اندر تک چبھ جاتی ہے اور وہ سوچ لیتا ہے کہ اس بار پارس کو اس کے اپنے انداز میں جواب دیا جائے۔ پھر جب پارس شاپنگ کے لیے جاتی ہے تو زوار بھی حسب معمول اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پارس جس چیز کی بھی رائے پوچھتی ہے، زوار جان بوجھ کر اسے ناپسند قرار دے دیتا ہے اور کسی دوسری چیز کی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ گویا اس بار زوار نے بحث جیتنے کے لیے نہیں بلکہ پارس کو ہلکا سا چھیڑنے کے لیے ہر پسند الٹ کر رکھ دی۔ آخرکار ایک چیز ایسی آتی ہے جو زوار کو واقعی پسند آتی ہے اور حیران کن طور پر پارس بھی اسے دیکھ کر مان جاتی ہے کہ انتخاب برا نہیں۔ تبھی قریب کھڑا سیلز مین جو کافی دیر سے دونوں کی نوک جھونک سن رہا ہوتا ہے، مسکراتے ہوئے کہہ دیتا ہے، شکر ہے میڈم، آخرکار آپ کو اپنے ہسبینڈ کی پسند کی کوئی چیز تو اچھی لگی۔ یہ جملہ سنتے ہی پارس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ اسے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوتی کہ ایک عام سا سیلز مین اس کے باڈی گارڈ کو اس کا شوہر سمجھ بیٹھا۔ چنانچہ وہ سیلز مین کو سخت سنا کر غصے میں وہاں سے نکل جاتی ہے، جبکہ زوار خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھتا رہ جاتا ہے۔ شاپنگ مال سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد زوار کو خبر ملتی ہے کہ اس کے والد اعجاز بخت کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے اور وہ اسے فوراً گھر بلانا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی زوار سب کچھ چھوڑ کر پریشانی کے عالم میں گھر پہنچ جاتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی اعجاز بخت زوار سے کہتے ہیں، آج تم مجھے یہ بتائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤ گے کہ آخر تم کون سی نوکری کر رہے ہو؟ زوار کچھ دیر سوچنے کے بعد اعتراف کرتا ہے، میں اس وقت ایک باڈی گارڈ کے طور پر کام کر رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ مجھ سے کچھ مت پوچھیے۔ البتہ وہ اپنے والد کو یہ نہیں بتاتا کہ وہ بہزاد صاحب کی بیٹی پارس کا باڈی گارڈ ہے، حالانکہ بہزاد صاحب اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں۔ پھر اعجاز بخت اپنی خواہش اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مجھے تمہاری نوکری سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے، تم میرے سامنے ریشم سے نکاح کے لیے ہاں کرو۔ یہ سن کر زوار خاموش رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بیمار باپ کی خواہش ٹالنا آسان نہیں۔ تو دوستو، یہی وہ لمحہ ہے جہاں زوار کی زندگی ایک نئے موڑ پر آتی دکھائی دے رہی ہے۔ زوار اپنے والد کی بات ٹالنے کا عادی نہیں، اور اب جب کہ اعجاز بخت شدید علیل ہیں، ان کی آخری خواہش نظر انداز کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ امکان تو یہی ہے کہ زوار والد کی خوشی کی خاطر ریشم سے نکاح پر رضامند ہو جائے گا، لیکن اگر ایسا ہوا تو سب سے بڑا دھچکا شاید پارس کو لگے گا۔ پارس نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا، مگر زوار کے نکاح کی خبر سن کر شاید اسے احساس ہو کہ وہ انجانے میں اسے دل میں جگہ دے چکی تھی۔ تب اسے اپنی وہ سب باتیں یاد آئیں گی جو اس نے غصے میں زوار سے کہیں، اور شاید پہلی بار سمجھ آئے کہ زوار ہمیشہ اس کی بھلائی کے لیے کھڑا رہا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہماری پیش گوئی ہے، اصل کہانی کس طرف جائے گی یہ آنے والی ایپیسوڈ ہی بتائیں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا زوار ریشم سے نکاح کرے گا یا اس فیصلے کو ٹال دے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔